बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 24 मार्च बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे 3 अहम इशूज़ के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और अटारनी जनरल साहब ने जो रिटन रिप्लाई जमा करवाया है सदारती रेफरेंस में, उसकी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से फवाद चौधरी ने जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के हवाले से रिमार्क्स दिए हैं, उस पर जो ग्रुप है जिसको इंडिपेंडेंट ग्रुप कहा जाता है, आज़म नज़ीर तारड़ साहब जो कि सेनेटर भी हैं मुस्लिम लीग नून के, और वो इस सारे के सारे मामले पर भड़क उठे हैं और उन्होंने कहा है कि हम फवाद चौधरी के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। मामला क्या है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। काजी फ़ायज़ ईसा ग्रुप और मरीम नवाज़ ग्रुप, वो जो इनके हामियों का ग्रुप था, आपस में उनकी लड़ाई हो गई है और बार कौंसिल हामिद खान ग्रुप ने आज धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की है सुप्रीम कोर्ट बार के सदर एहसन भून और आज़म नज़ीर तारड़ साहब के ख़िलाफ़। ये मामला बड़ा दिलचस्प हो गया है और जो आज फवाद चौधरी ने लाहौर बार के सदर को, जो कैंडिडेट था इंडिपेंडेंट ग्रुप का, इसी ग्रुप का जिसके बारे में आज सुप्रीम कोर्ट बार के सदर हैं या आज़म नज़ीर तारड़ साहब, इनके ग्रुप का जो सदर का उम्मीदवार था, जितनी तारीख़ी शिकस्त उसको लाहौर बार में मिली थी और हामिद खान ग्रुप का सदर जीता था, आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हुकूमत का जो मौक़िफ़ है उसकी तायीद कर दी। और ये पहली बार हुआ है कि हुकूमत के मौक़िफ़ के बारे में एक बड़ा ग्रुप सामने आ गया है। चाहे उनके इख्तलाफ वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ हैं, लेकिन क्योंकि आम वकील खड़ा हो गया है सुप्रीम कोर्ट बार के ख़िलाफ़ और इस ग्रुप के ख़िलाफ़, इस वजह से अब उनको पता है कि हमने सियासत करनी है और सियासत के लिए ज़रूरी है कि हम आम वकला की आवाज़ बने, और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आवाज़ बन गए ना चाहते हुए भी। बड़ी अहम तफसीलात जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले मैं आपको बताता चलूँ कि वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ अंदराज मुकदमा की एक दरख्वास्त दी गई थी। उस दरख्वास्त में अहम पेशरफ्त ये हुई है कि ये दरख्वास्त दी गई थी कि जो जिस तरीके से अपोजिशन रहनुमाओं के ख़िलाफ़ वज़ीर आज़म इमरान खान बात कर रहे हैं, जो अपोजिशन रहनुमाओं के ख़िलाफ़ ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे हैं, आसिफ ज़रदारी के ख़िलाफ़, फजल रहमान के ख़िलाफ़, शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़, उस पर आवाज़ उठाई गई थी। और ये दरख्वास्त गुजार थे जिन्होंने दरख्वास्त लाहौर की सेशन अदालत में दायर की थी, एडिशनल सेशन जज मुदस्सर बोदला साहब की अदालत में। दरख्वास्त अदील याकूब चौधरी एडवोकेट साहब ने दायर की थी और उसमें यह कहा गया था CCPO और SHO इस्लामपुरा को इसमें पार्टी बनाया गया था। अदील याकूब चौधरी एडवोकेट ने दरख्वास्त दायर की थी और कहा था कि इमरान खान ने अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए खिताब के दौरान बाजारी ज़बान इस्तेमाल की है। इमरान खान ने आसिफ ज़रदारी को जान से मारने की धमकियां दी हैं। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने बहुत जो सख्त ज़ुबान इस्तेमाल की है और उन्होंने कहा कि धमकियों की वीडियो तमाम पाकिस्तानी अवाम ने देखी है। वज़ीर आज़म की धमकियों और बाज़ारी ज़ुबान के इस्तेमाल की वीडियो सोशल मीडिया पर मौजूद है। उन्होंने कहा कि मैंने वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ दरख्वास्त दी है मुकदमा दर्ज करवाने की, मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, बड़ी ज़्यादती हो गई है, मुकदमा दर्ज किया जाए। अदालत में आज समाअत होनी थी और आज तो जो ऑनरेबल जज हैं वो मौजूद नहीं थे। अदालत ने समाअत बग़ैर कार्रवाई के मुलतवी कर दी है और अब देखना यह है कि वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्त है, क्या अदालत ख़ारिज करती है या ख़ारिज करने के साथ साथ भारी जुर्माना भी आयद करती है। जो भी तफसील होगी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अब हम आ जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में जो रेफरेंस का जवाब, सदारती रेफरेंस का जवाब जमा करवाया गया है और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो जवाब जमा करवाया गया और अटारनी जनरल साहब की तरफ से। आज मैंने आपके साथ दिन में शेयर किया था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जवाब, जमीयत उलमा इस्लाम फ़े का जवाब और सुप्रीम कोर्ट बार का जवाब, ये मैंने आपके साथ शेयर किया था। और दरख्वास्त आपके साथ शेयर की थी मैंने जो रज़ा रब्बानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के सेनेटर हैं, उन्होंने जो दरख्वास्त दायर की थी जो कि मुस्तरद हो गई थी, वो भी उसके कंटेंट्स भी मैंने आपके साथ आपके साथ शेयर किए थे। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जवाब और अटारनी जनरल साहब का जो रिटन रिप्लाई जमा करवाया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से अली ज़फ़र साहब, बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने ये जवाब जमा करवाया है और उन्होंने जवाब में ये कहा है कि वोट पार्टी की अमानत है। तहरीक अदम एतमाद पर वोट की इनफरादी
حیثیت نہیں ہوتی۔ ان کی طرف سے جواب میں کہا گیا کہ تحریک انصاف نے جواب میں کہا کہ تاحیات نہلی پر کوئی رائے نہیں دی، اور کہا کہ تاحیات نہلی پر عدالت جو بھی رائے دے اس پر ہم مطمئن ہوں گے۔ اگر عدالت 10 سال کی نہل کرے پھر بھی ہم مطمئن ہیں، عدالت تاحیات نہل کرے اس پر بھی ہم مطمئن ہیں، تاہم الیکشن کمیشن عدالتی رائے کے نتیجے میں عمل درآمد کا پابند ہوگا۔ سپریم کورٹ بار اور جو باقی جنہوں نے جواب جمع کروایا اس کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کا یہ کہنا ہے کہ ہم سپریم کورٹ کے حکم کے ساتھ کھڑے ہوں گے، سپریم کورٹ میں ہمارے وکلاء عدالت کو اسسٹ کریں گے، اور جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہوگا وہ ہمیں من وان تسلیم ہوگا۔ یہ کہنا تھا سپریم کورٹ میں جو جواب جمع کروایا گیا پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے۔ اٹارنی جنرل صاحب نے جو صدارتی ریفرنس پر تحریری جواب سپریم کورٹ آف پاکستان میں جمع کروایا ہے اس میں یہ کہا گیا ہے اٹارنی جنرل صاحب کی طرف سے، اور اٹارنی جنرل صاحب آپ جانتے ہیں کہ ایک انتہائی پڑھے لکھے، انتہائی کمپیٹنٹ وکیل ہیں، اور انہوں نے عدالت کے اندر جو جواب جمع کروایا ان کا یہ کہنا ہے کہ آرٹیکل 63(1) کے تحت نہلی تاحیات ہونی چاہیے۔ پاکستان تحریک انصاف کا موقف ہے کہ تاحیات نہلی ہو یا 10 سال کی نہلی ہو، یہ فیصلہ جو سپریم کورٹ کرے گی ہمیں تسلیم ہوگا۔ اٹارنی جنرل صاحب کیٹیگوریکلی فرما رہے ہیں کہ تاحیات نہلی ہونی چاہیے۔ پیسے لے کر پارٹی کے خلاف ووٹ دینے والا کبھی عوام کی نمائندگی نہیں کر سکتا۔ اٹارنی جنرل صاحب کی جانب سے جمع کروائے گئے جواب میں یہ کہا گیا کہ ووٹ پارٹی کی امانت ہے، پارٹی پالیسی کے خلاف ووٹ نہیں دیا جا سکتا، 63(a) کے تحت جو کنڈیشنز ہیں ان کو پورا کرنا چاہیے۔ ملکی یا غیر ملکی عناصر ایم این ایز کو خرید کر حکومت گرانا چاہتے ہیں۔ یہ سب سے اہم بات ہے کہ غیر ملکی عناصر کا بھی ذکر کیا ہے اپنے جواب میں اٹارنی جنرل صاحب نے۔ جو باتیں کی جا رہی تھی، جو ہم آپ کو بتا رہے تھے، امریکہ نے ڈالر سے ان کے پیٹ بھر دیے، جس کی وجہ سے اب ان کو بہت خیال آ گیا ملک بچانے کا، اور اپنا حصہ لے کر بلاول زرداری اپنی سی وی دے کر، شہباز شریف ویسے پیسہ لے کر اور اپنا پیسہ بچا کے، اور نواز شریف کا برطانیہ کے ذریعے وہاں قیام یقین دہانی لے کر وہ عمران خان کے پیچھے چڑھ دوڑے، اور دوسری طرف مولانا فضل الرحمان انہوں نے تو بھاری فنڈ اٹھا لیا۔ اس پر اٹارنی جنرل صاحب کا یہ کہنا ہے کہ ملکی یا غیر ملکی عناصر ایم این ایز کو خرید کر حکومت گرانا چاہتے ہیں، حکومت ایسے گرانے سے عوام کا پارلیمانی جمہوریت سے اعتماد اٹھ جائے گا۔ تحریری جواب میں کہا گیا کہ عام شہری اور رکن پارلیمنٹ کے ووٹ کا حق مختلف ہوتا ہے۔ رکن پارلیمنٹ پارٹی پالیسیوں پر عمل درآمد کا پابند ہوتا ہے، پارٹی سے ناراض رکن استعفیٰ دے کر واپس الیکشن لڑ سکتا ہے۔ سپریم کورٹ میں وزیر اعظم عمران خان کے خلاف جو سماعت ہوئی اس میں بھی اٹارنی جنرل صاحب نے یہی جو اہم نکات ہیں وہ عدالت کے سامنے رکھے تھے، اور اپنے ریٹن رپلائی میں بھی جو اٹارنی جنرل صاحب ان کی طرف سے یہی سٹیٹمنٹ عدالت میں جمع کروائی گئی ہے۔ دوسری طرف آج فواد چودھری نے ایک سٹیٹمنٹ دی، اور فواد چودھری نے یہ کہا کہ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن یہ ایک ونگ بن چکا ہے مسلم لیگ نون کا، اور اس کی وجہ سے فواد چودھری نے کہا کہ جو عام وکلاء ہیں ان میں بہت زیادہ تکلیف پائی جاتی ہے، غیظ و غضب پایا جاتا ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ بار جن کو ہم نے منتخب کیا تھا اپنے حقوق کے لیے، رول آف لاء کے لیے، معاشرے کی بہتری کے لیے، نظام کی بہتری کے لیے، وہ اپنی جماعت کو لے کر صرف اسی کے لیے کام کر رہے ہیں، اور وہ سیاست ہی کر رہے ہیں، انہوں نے بار کے لیے یا رول آف لاء کے لیے کچھ نہیں کیا۔ تو اس پر ساتھ جواب بھی دیا فواد چودھری نے اپنے ٹویٹ میں، اور کہا کہ لاہور بار میں جو اس گروپ کو تاریخی شکست ہوئی ہے اس کی وجہ ہی یہی ہے کہ عام وکیل اب اس گروپ کو، جو انڈیپینڈنٹ گروپ ہے، چاہے وہ اعظم نذیر تارڑ صاحب ہوں، وہ عابد ساکی صاحب ہوں یا احسن بھون صاحب، یہ جو گروپ ہے جو آسما جہانگیر گروپ تھا پہلے، اب وہ انڈیپینڈنٹ گروپ کہلاتا ہے۔ فواد چودھری نے کہا کہ یہ مسلم لیگ نون کا ونگ بن چکا ہے، جس کی وجہ سے اس گروپ کو اب لوگ کس طریقے سے لیتے ہیں، اور ان کو جو تاریخی شکست ہوئی، جو ان کا کینڈیڈیٹ تھا فرحاد علی شاہ ایڈوکیٹ صاحب، جن کا مریم نواز نے ٹویٹ کیا تھا کہ ہمارے کافی کارکنان کو پہلے بھی فرحاد شاہ نے بچایا ہے، اور وہ صفدر عوان کے بھی وہی وکیل ہیں، اور کھوکھر برادران کے بھی وہی وکیل ہیں، رانا ثناءاللہ کے بھی وہی وکیل ہیں۔ اس حوالے سے فواد چودھری نے بات کی کہ جس طریقے سے ان کو لاہور بار میں شکست ہوئی، وہ بات کرنے کے بعد پھر اب جو چیز ہے وہ مسلم لیگ نون کے جو سینیٹر ہیں اعظم نذیر تارڑ صاحب، وہ بھڑک اٹھے۔ انہوں نے کہا کہ فواد چودھری نے توہین کی ہے، فواد چودھری نے توہین سپریم کورٹ کی ہے۔ سپریم کورٹ میں ہم نے درخواست دائر کی غیر جانبدار ہو کے، ہمارا مقصد، اب ان سے کوئی پوچھے کہ غیر جانبدار ہوتے، آپ کی درخواست تھی بدامنی کے حوالے سے کہ جو جلسوں کی وجہ سے بدامنی ہو سکتی ہے، بات آپ بار بار کہتے تھے اسپیکر کے اوپر، آپ کا وکیل بار بار عدالت سے کہتا
تھا کہ اسپیکر نے تاخیر کر دی ہے اجلاس بلانے میں، اور پھر عدالت نے پوچھ لیا کہ سپریم کورٹ بار کا کیا لینا دینا ہے عدم اعتماد سے۔ سپریم کورٹ کو یہ پوچھنا پڑا چیف جسٹس صاحب کو، اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو رول آف لاء کی بات کر رہے ہیں، اور کیونکہ فواد چودھری نے ہماری گستاخی کی ہے، انہوں نے چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب سے، اعظم نذیر تارڑ صاحب نے عمر عطا بندیال صاحب سے بھی اور سپریم کورٹ سے بھی یہ مطالبہ کیا ہے کہ فواد چودھری کے خلاف نوٹس لیا جائے، اور یہ وہ بار ایسوسیشن ہے جو کہتے ہیں کہ از خود نوٹس کا جو اختیار ہے وہ بالکل محدود کر دینا چاہیے، لیکن اب ان کے حوالے سے اگر کوئی فیکٹس بیان کیے جائیں تو اس پر بھی یہ کہتے ہیں کہ نہیں بڑی زیادتی ہو گئی ہے ہمارے ساتھ، اور اس پر سپریم کورٹ اپنا ایکشن لے۔ دوسری طرف جو آج ایک اہم سٹیٹمنٹ جاری کی گئی، اور یہ اس وجہ سے بھی اہم ہے کہ لاہور بار ایسوسیشن نے آج ہنگامی اجلاس بلایا، اور یہ جو حامد خان گروپ ہے، حامد خان گروپ کی طرف سے ان کے جتنے بھی سینئر لیڈرشپ ہے وہ ساری کی ساری آج لاہور میں جمع ہوئی، اور انہوں نے پریس کانفرنس کی۔ اس میں جو شفقت چوہان صاحب ہیں وہ بھی موجود تھے، مقصود بٹر صاحب جو سابق صدر، یہ دونوں سابق صدور ہیں ہائی کورٹ بار کے، اور موجودہ جو صدر ہیں روز سمی لاہور بار کے، ان تینوں نے آج ایک پریس کانفرنس کیا، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو حالیہ پٹیشن ہے سپریم کورٹ بار کی، جو پٹیشن دائر کی گئی ہے عدم اعتماد کے حوالے سے، یہ بھی، اور جو نواز شریف کو نااہلی کے خلاف جو معاملہ تھا اور نااہلی کے حوالے سے جو چیزیں تھیں اس پر بھی انہوں نے کہا کہ یہ جو دونوں پٹیشنز ہیں یہ وکلا کو سیاسی جماعت کا اعلیٰ کار بنایا جا رہا ہے، ہم وکلا کو سیاسی جماعتوں کا اعلیٰ کار نہیں بننے دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ بار اور پاکستان بار ذاتی فوائد کے لیے استعمال کیے جا رہے ہیں، سیاسی جماعتیں بھی وکلا کو استعمال کرنا بند کریں، اور ہم اس پر بھرپور احتجاج کریں گے، اور ہم وکلا کی باڈی کو استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ احسن بھون صاحب وہ ہیں جنہوں نے پی سی او کے تحت حلف بھی اٹھایا تھا مشرف دور میں، اور آج وہ پاکستان مسلم لیگ نون کا حصہ ہے اور جمہوریت کی یہ لوگ باتیں کرتے ہیں، تو یہ بھی ان کا کہنا تھا۔ اور یہ جو لڑائی ہے یہ حامد خان گروپ، حامد خان صاحب وکیل ہیں، نہ صرف یہ قاضی فیضیہ صاحب کیس میں پٹیشنر تھے بلکہ یہ جو سابق جج ہے شوکت عزیز صدیقی ان کے بھی وکیل ہیں، تو یہ ایک ہی گروپ ہے۔ لیکن اب کیونکہ عام وکیل اس پر بڑی تکلیف میں ہے اور وہ کھڑا ہو گیا ہے ان مافیاز کے خلاف، اس وجہ سے دوسرے گروپ کو وکلا کو سیٹسفائی کرنے کے لیے وہ کھڑے ہو گئے ہیں، اور وہ حکومت کا جو موقف ہے اس کا ساتھ دے رہے ہیں کہ بار ایسوسیشن یا بار کونسل کو اس میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ اور آج انہوں نے دھمکی دی ہے کہ اگر سپریم کورٹ بار اور پاکستان بار نے مسلم لیگ نون کی بی ٹیم بن کے یہ کام کیا تو پھر وکلا ان کے خلاف میدان میں آئیں گے، اور یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ بار کونسل یا بار ایسوسیشن کے خلاف وکلا کے اندر سے اتنے بڑے گروپ نے آواز اٹھائی ہو۔ میں سمجھتا ہوں کہ بہتری کی امید ہم کرتے ہیں۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔